بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. معزز و محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سے خطبہ اور حمد و ثنا کے بعد آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع ہے مساجد کا کردار. یہ بہت اہم ترین موضوع ہے اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں شریعت نے بتائی ہیں، لیکن حالات کے تحت جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر رکھا گیا ہے، اس لیے چند باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: یقیناً اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ، محبوب جگہ اللہ کے پاس اس کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے پاس بری جگہوں میں سب سے بری جگہیں بازار ہیں. معزز حاضرین، مسجد کے تعلق سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور یہ مخصوص مقام ہے جہاں پر جماعت کے ساتھ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. یقیناً یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور مسجدوں میں عبادت کا بڑا اہم مقام ہے، بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب مکے والوں نے مکے میں عبادت کرنے سے روک دیا، آپ کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے آپ پر اذیتیں ڈھائی جانے لگیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء نامی مقام پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ 14 دن آپ کا قیام رہا۔ اس 14 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی۔ مسجد قباء کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ وہاں سے پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کا رہا، آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کا قیام عمل میں لایا۔ اس کے لیے آپ نے جگہ خریدی اور اس کی سنگ بنیاد آپ نے رکھی، اور اس کی مکمل تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جب تعمیر کیا تو صرف اس مسجد کو عبادت کے لیے مختص نہیں کر دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کا نظم کیا۔ صفا کے نام سے آپ نے ایک چبوترا تعمیر کروایا، اور اس میں تقریباً 70 سے زائد ایسے صحابہ اکرام تھے جن کے پاس نہ کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا موجود تھا، نہ رہنے کے لیے ان کے لیے گھر موجود تھا، نہ کوئی آسرا تھا، نہ پہننے کے لیے ایک جوڑے کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا موجود تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان معاشی زندگی کی طرف توجہ دیے بغیر آپ نے سب سے پہلے اس مسجد کے اندر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنے تک اطراف و اکناف میں جب اسلامی سلطنت آگے بڑھنے لگی، کئی شہروں میں گورنر بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی صفا کے تعلیم یافتہ حفاظ اور علماء کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شہروں کا گورنر بنایا۔ یہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تعلیم اور تربیت کے لیے آپ نے اس کے اندر انتظام کیا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدالت عظمیٰ بھی رہی۔ آپ یہاں پر لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے۔ یہ مسجد جہاں پر آپ نے لوگوں کے فیصلوں کا مرکز بنایا، وہیں پر آپ نے خدمت خلق کا ذریعہ بھی اس مسجد کو بنایا۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات جمع کرنے کا جگہ بھی اسی کو بنایا، ثقافتی کردار کی جگہ بھی اسی کو بنایا، اور تعلیم و تربیت کی جگہ بھی اسی کو بنایا۔ اور لوگوں کو جب باہر سے وفود آتے، کمیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، تو ان کے لیے آپ نے مسجد میں ٹھہرنے کا انتظام بھی کیا۔ یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان خانہ بھی بنایا، یہیں پر بیماروں کی تیمارداری کا انتظام بھی آپ نے کیا، یہیں سے فوجوں کو روانہ آپ نے کیا، یہیں سے آپ نے وعظ و نصیحت کا کام بھی کیا۔ غرض یہ کہ سارے معاملات اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ادا کیا ہے۔ معزز حاضرین، مسجدوں کو صرف عبادت کی حد تک محدود نہ کر دیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج لوگوں نے ان مسجدوں کے مقام و مرتبے کو اور ان کے استعمال کے طریقہ کار کو نہیں سمجھا ہے، جس کی بنیاد پر بعض لوگوں نے مسجدوں کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا، باقی سارے معاملات میں مسجدوں کو بند کر کے رکھنے لگے۔ خدمت خلق کا کام جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا، آج وہ ہماری مسجدوں سے بند ہو چکا ہے۔ لوگوں کی لا علمی، لوگوں کی جہالت یا دینی علوم سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج ہم اکثر و بیشتر مساجد کا حال دیکھیں۔ ایک تو یہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، مسجد کا معنی اور مفہوم اور اس کے استعمال کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات، ان مساجد کے ساتھ مقبروں کو شامل کر لیا گیا ہے، قبرستانوں کو مسجد کے اندر داخل کر لیا گیا ہے۔
پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مسجدوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. بہت سارے لوگوں نے مسجدوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے. غرض یہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ حقیقی جائزہ لے کر دیکھیں یا شریعت مطہرہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دور نبوت میں، خلفائے راشدین کے دور میں مساجد نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ عظیم کارنامہ ہے. یہ مسجدیں امت کو اتحاد کرنے کا ذریعہ ہے. یہ مسجدیں مساوات کا پیغام دینے کا ایک ذریعہ ہے. یہ مسجدیں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. یہ مسجدیں لوگوں کی خیر خواہی کا ذریعہ ہے. مسجدیں لوگوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ مسجدیں لوگوں کی خیر خواہی کا ذریعہ ہے، لوگوں کی خبر گیری کا ذریعہ ہے، لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت ثابت کرنے کا ذریعہ مساجد ہیں. لیکن لوگوں نے اس کا انتہائی غلط استعمال کیا ہے. عزیزان محترم، وقت اتنا مختصر کہ چند باتوں کے ساتھ ہی وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں آپ تمام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے ان مسجدوں کو اتحاد کی جگہ بنائیں، محبت الفت خیر خواہی کی جگہ بنائیں، خدمت خلق کا ذریعہ ان مسجدوں کو بنائیں. یہاں سے جہاں حقوق اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، حقوق العباد کی بھی تعلیم کو یہاں سے عام کیا جائے. ان مسجدوں میں آنے والے مسلموں کی خیر خواہی کی جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے ان کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں ان تک پہنچائی جائے. یہ بات قابل تعریف ہے. ان ایام میں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا جو حالات سے ہم گزرے ہیں، ان میں بہت ہی شہر کے کم ایسے مساجد ہیں جنہوں نے کھل کر مساجد کا صحیح طور پر استعمال کیا ہے. اور میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، لاک ڈاؤن کے ایام میں کئی مرتبہ مجھے اس مسجد کو آنے کا موقع ملا اور مختلف قسم کی رفاہی خدمات، فلاحی خدمات، خدمت خلق کے کئی چیزیں اس مسجد سے ادا کیے گئے ہیں. الحمدللہ قابل تعریف ہے. میں ان سارے لوگوں کے حق میں دعا کروں گا جنہوں نے بھی ان چیزوں کو اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو، ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور ان کے اندر مزید اخلاص عطا فرمائے اور انہیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. آئیے عزیزان محترم، ہماری اس مسجد کے کئی مصلی بیمار ہیں اور خود اس مسجد کے امام صاحب ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے زخمی ہیں. تمام کی جانب سے دعا کی گزارش آئی ہے. ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں، چاہے اس مسجد سے تعلق رکھنے والے ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کی مصیبت سے انہیں جلد سے جلد نجات عطا فرما. اور جو موجودہ بیماری سے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم ان کے بھی حق میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یقیناً ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، جو بھی بیماری آتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے آتی ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ان بیماریوں میں شفا دینے والی ذات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. اور یہ بات بھی جان لیں، دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس سے موت واقع ہوتی ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت وہ موت کے آغوش میں جاتا ہے. کسی بیماری سے کسی کی موت نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر کسی کی موت کے وقت ہو سکتا ہو کسی بیماری میں مبتلا ہو، وہ کسی مرض میں مبتلا ہو، یہ بات اور ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن ان کے موت کا وقت نہیں آتا، وہ بیماری سے نجات پا کر باہر آ جاتے ہیں. یہ بات جان لیجئے، موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گی.
کسی بیماری سے کوئی موت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، بیماریاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اور اس کی دوائیں بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بیماری ہے، اس کی اب تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء لکل داء الا الصام، یہ حبۃ السوداء کالے دانے یعنی کلونجی ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے، الا الصام سوائے موت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے، زیتون کے تیل میں بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ ان جو بھی بیماری دنیا کے اندر ہے ضرور اس کا علاج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے علم میں وہ چیزیں نہیں آتی، لا علمی کی بنیاد پر ہم بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے جانب سے ہی ملتی ہے۔ اور ایسے وقت میں بہت سا ہمارے جماعتی احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آج ہی جماعت کے قدیم شخصیت شمیم صاحب جو عنبر پیٹ کے رہنے والے ہیں، تقریباً 40 سال انہوں نے توحید کا کام انجام دیا ہے۔ بھوانی نگر کے اندر انتہائی حساس مقام پر یہ لائبریری قائم کر کے توحید کا کام انجام دیتے تھے۔ کل رات ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا حالیہ عرصے میں انتقال ہوا ہے۔ ہم ان تمام کے حق میں یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا وقت مقرر کر دیا تھا، یہ اپنے موت کے آغوش میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ عذاب قبر سے اور قبر کی تاریکی سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی وحشت سے، حشرات الارض سے اللہ ان تمام کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نور عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنا کرم ان پر نازل فرما۔ اے اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرما، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔